أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جز 4 کے کچھ نکات دیکھیں گے، اور وہی بات ہے کہ کل جو کچھ ہم نے پڑھا تھا، دن بھر جس طرح قرآن سے اپنا تعلق جوڑا تھا، اس میں رات کو سوتے ہوئے ہم نے اپنا کتنا احتساب کیا اور کتنی بار یہ غور کیا کہ قرآن مجید جس بات کی دعوت ہمیں دیتا ہے، جس پیغام کی طرف ہمیں بلاتا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں کس حد تک اپنا رہے ہیں، اس طرف ہمیں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالیں گے جس میں سے، اور سچی حقیقی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر پیغام بہت اہم ہے، لیکن ہم بس کچھ نکات اپنے لیے اس دفعہ منتخب کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے پاری کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو، نیکی کے اصل کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو محبوب ترین چیز تمہاری ہے نا، محبوب ترین چیز وہ جو ہمارے کام میں آتی ہو، جس کی ہمیں خود بھی حاجت ہو، اور جو فالتو اور بیکار نہ ہو، بے مصرف نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں ایسی چیز میں سے تم کچھ نہ نکالو، اس وقت تک تم نیکی کی اصل کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور ہمارے سامنے یہود آ جانے چاہیے نا، وہ بظاہر زبان سے بہت اللہ تعالیٰ کی محبت کا اقرار کرتے تھے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ انتہا درجے کے حریص اور بخیل تھے۔ تو پھر ایسی محبت، یعنی وہ محبت بھی کیا محبت ہے جس میں انسان کچھ دینا نہ چاہے، کچھ لگانا نہ چاہے۔ اللہ یہی مجھے اور آپ کو سکھا رہے
ہیں کہ نیکی کی اصل روح یہ ہے کہ اللہ سب سے عزیز تر ہو جائیں اور ان کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنی محبوب چیز میں سے بھی کچھ نکالے. یہی وہ کسوٹی ہے جس پہ سارے دعوے پرکھے جا سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہے. اور دیکھیے ہمارے سامنے جو پیغمبروں کی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزیز ترین اولاد حضرت اسماعیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگی تھی، لی نہیں تھی، لیکن بس وہ ایک ٹیسٹ تھا. اور ہمارے سامنے پھر جب ہم صحابہ کا رویہ دیکھتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کا، کیسے انہوں نے اپنا بیرہا، وہ کنویں والی زمین جو کہ بہت قیمتی تھی، اللہ کی راہ میں دے دی. حضرت زید بن حارثہ نے کیسے اپنا گھوڑا نکالا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چینی کی بوری خرید کے صدقہ کرتے تھے. کسی نے پوچھا آپ رقم کیوں نہیں صدقہ کر دیتے، کیوں چینی خریدتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے چینی محبوب ہے نا، اس لیے میں اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو پھر بات وہی ہے، ہم بھی یہ سوچیں. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے خیبر کے ساتھ جو حصہ ملا ہے نا، اس سے اچھی جائیداد کبھی ملی ہی نہیں. اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل جائیداد اپنے پاس رہنے دو اور پیداوار فی سبیل اللہ کر دو. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کون سے راستے میں خرچ کریں، اور پھر خرچ کرتے ہوئے کون سی چیز ایسی ہو جو کہ بہترین طریقے سے لگائی جا سکتی ہو. تو آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے کچھ نہ کچھ لگانا ہے جو ہم لگا سکتے ہوں. آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے حوالے سے کچھ ہدایات دیتے ہیں، اور اس پورے پارے میں بار بار وہ ہدایات ریپیٹ ہو کے آئیں گی. اللہ تعالیٰ کی بات کہیں گے کہ ہمیں اہل کتاب کی یا کفار اور مشرکین کی پیروی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب کی پیروی کی تو وہ تمہیں ایمان سے پھیر دیں گے. اور تم کیسے انکار کرتے ہو جبکہ اللہ کی آیات اور تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں رسول بھی ہیں. اور پھر اللہ نے مزید فرمایا جس نے اللہ کو ومن یعتصم باللہ، جس نے اللہ کو تھام لیا، بس اس نے راہ حیات پا لی، اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ پا لیا. تو اس میں جو پیروی کرنے والی بات ہے نا، اس میں وہ سب کچھ ہے. وضع و خطا اپنا لینا، ان کے طور طریقے اپنانا، ان کے ادب و آداب، زندگی گزارنے کے طریقے، ان سے ہدایات لینا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا چھپا چھپا کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے طور طریقے، ان کی وضع خطا اور سب چیزوں کو اپنانے کا مطلب ہے ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم کرائے کا چراغ لینا چاہتے ہیں. اللہ نے اس چیز کو منع کیا ہے کیونکہ امت مسلمہ کی سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اور اس ایمان کو اہل کتاب نے کھو دیا. اگر میں اور آپ ان کی طرز زندگی کو اپنائیں گے تو ہماری بھی متاع کل نہ لوٹ کھو جائے. تو ہمیں اس متاع کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح اس بارے میں مزید اللہ تعالیٰ 118 میں بھی اور 149 میں بھی بار بار بتائیں گے کہ دیکھو ان کو محرم دل نہ بنانا، دیکھو وہ تم سے شدید عداوت اور نفرت رکھتے ہیں، اور دیکھو اگر تم ان کے پیچھے پیروی کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، بالکل پلٹ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نا ہائی الرٹ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اہل کتاب ہیں یا کفار اور مشرکین ہیں، ان کے دل میں یہ حسد کا جذبہ موجود ہے کہ مسلمانوں سے ان کی قیمتی متاع ایمان چھین لیں. تو پھر میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اعتصام باللہ، یعنی اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا، اور پھر ایسے تھامنا کہ اس کے چھوٹنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ 103 میں ہمیں دوبارہ کیا کہتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کے تھامنا، یعنی تن تنہا تھامنے کی بات نہیں کی ہے. تو آج دن میں ضرور سوچیں کیا ایسا ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب کو مل کے تھاما ہے، اجتماعی طور پہ تھاما ہے، یا ہم نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں ولا تفرقوا، اور تفرق میں آپس میں ٹوٹ میں نہ پڑنا. اور پھر اللہ کہتے ہیں وذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کہ تم جو آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایسے جوڑ دیا کہ بھائی بھائی بن گئے. تو یہاں جو سمجھنے کی بات ہے نا، ایک بہت قیمتی نعمت جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے. جو ہم غائبانہ دعائیں کرتے ہیں، جو تکلیف میں دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں، یہ نعمت بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر غصہ کیا اور اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر روکا، تو پھر اس نے ایمان کے کامل کو پا لیا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ 104 میں کہتے ہیں وَلِتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، اور پھر یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور کون نہیں چاہتا کہ اس کو کامیابی ملے، ہم سب چاہتے ہیں نا۔ تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم واقعی ایسے لوگ ہیں کہ خیر کی طرف بلاتے ہیں اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر وہ عذاب بھیجیں کہ تم دعا مانگو اور وہ قبول نہ ہو۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو برائی کو دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں کم سے کم برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ تو یہاں ضرور اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ 110 میں کہتے ہیں، کنتم خیر امتن، تم وہ بہترین امت ہو جو اسپیشلی خاص اور خاص لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیوں؟ تاکہ تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو ہم یہ سوچیں، کیا ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں؟ امت مسلمہ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ پر ایمان پوری طرح لائے اور ہم نے معروف اور منکر کے معاملے میں درست رویہ اپنایا؟ اللہ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم بنائے اس لیے گئے ہو کہ لوگ تمہارے نقش قدم پہ چلیں، تم نمونہ ہو، رول ماڈل ہو، اس ذمہ داری کو محسوس تو کرو اور ان غلطیوں سے بچو جو پچھلی قوموں نے کی ہے۔ تو پھر اب آج ہمیں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں، ہم نے اپنی زندگیاں کہاں بتائیں اور کہاں لگائیں، کیا ہم واقعی اس پیمانے پہ پورا اترتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 132 میں مجھ سے اور آپ سے ایک بات کہیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی رحمتوں میں اس کا حصہ نہ بن جائے؟ تو پھر ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی اف اور بٹ کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ اور پھر مزید ایک اور بات بتا دی 133 میں، کیا کہا کیسے اطاعت کرنا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں بھاگو، دوڑ کے چلو، مقابلہ کرو، کس چیز میں؟ اللہ کی مغفرت کے لیے، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ کس چیز میں دوڑنا ہے بھائی؟ ہمیں فرائض کی طرف دوڑنا ہے، اخلاص نیت کی طرف دوڑنا ہے کہ ہماری نیتیں اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، گناہوں سے توبہ کی طرف دوڑنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی مغفرت سے نہ رہ جائے، پھر اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے لیے دوڑنا ہے، اعمال صالح کے لیے دوڑنا ہے۔ تو دوڑنا ہے، یہ وہ مقابلے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ 134 میں اللہ تعالیٰ کچھ اور چیزیں بتاتے ہیں، اور یہ آج کی ٹپس ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو کاظمین الغیظ کا لفظ آیا ہے نا، بڑے مزیدار ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے پانی کی کسی مشکینزے یا بوتل کو ٹائٹلی بند کر دیا جائے کہ اس میں سے قطرہ بھی نہ گرے۔ تو کاظمین الغیظ یعنی غصے کو ایسے بند کر دینا کہ استطاعت رکھتے ہوئے ہماری زبان سے کوئی برا کلمہ نہ نکلے، ہم اظہار نہ کریں، تیوری نہ چڑھائیں، بد کلامی نہ کریں۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے غصے میں وہ کام کریں، حالت غصے غضب میں، جو اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 135 میں مزید اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ والذین اذا فعلوا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی فاحشہ، کوئی غلط کام ہو جائے یا وہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنے اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کرنے والا ہے؟ اور ایک اور خوبی بھی اللہ نے بتائی یہاں پہ کہ وہ اپنی غلطیوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ اب یہاں جو چیز ہے نا سیکھنے والی، فاحشہ ہر برا کام ہے، اور اس میں جو دو چیزیں آ گئی نا، یعنی اللہ کے حق میں کمی یا بندے کے حق میں کمی، کچھ بھی اگر ہم سے ہو جائے، اور ہو جاتا ہے نا، ہم سب بھولنے والے ہیں، کمزور ہیں، رمضان کی مبارک ساتیں ہیں، ہمارا ٹریننگ پیریڈ چل رہا ہے، تو مجھ سے اور آپ سے جو غلطی ہوگی نا، جلدی سے اللہ سے رجوع کر لیں گے، جلدی سے اللہ سے کہہ دیں گے اللہ معاف کر دیجیے، ہمیں دوبارہ ایسا نہ کرنے والا بنائیے گا، ہمیں حق بات پہ جما دیجیے، درست راستے پہ جما دیجیے۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو استغفار کرنے والا نہیں دیکھا۔ تو آج ہم پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اس کا اہتمام کریں، جو بھی استغفار کی تسبیح اپنائیں، لیکن اپنے دامن دل کو ہمیں صاف کرنا ہے۔ اور پھر جو یہ اصرار والی بات ہے نا، اصرار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسٹیفائی کرنا اپنے گناہ کو، یا بار بار ریپیٹڈلی کرتے چلے جانا۔ تو ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ آج بھی غیبت کرتے تھے، کل بھی غیبت کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرنے والے بن رہے ہیں، یا اسی طرح زبان سے برے کلمات نکلتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر رک جائیں، الرٹ پہ آ جائیں کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں۔ بہت سوچنے والی آیات ہیں۔ پھر اللہ نے اجر بھی بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رب کی مغفرت اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہے اپنے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 159 میں بہت پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ یہ جنگ احد کے بعد کا منظر ہے ہمارے سامنے، جب مسلمانوں کے گروپ نے کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی۔ آپ سب کو وہ درے پہ کھڑے ہوئے صحابہ یاد ہوں گے نا، تین انداز صحابہ، جن کو یہ لگا تھا کہ فتح ہو چکی ہے تو ہم نیچے اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ نرم دل ہیں، ورنہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے اگر آپ کا دل سخت ہوتا ہے، یا آپ اس میں جو غلیظ القلب کی بات ہے نا، اس کا مطلب ہے تیوری چڑھائے ہوئے، کرخت لہجہ، سخت انداز، اگر ایسے ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹتے چلے جاتے۔ اور اللہ مزید نصیحت کہہ رہے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، جو آپ کے آس پاس ہے نا، یعنی میرے اور آپ کے گھر والے ہوں یا دوست احباب ہوں جن سے ہمارے معاملے میں کوئی تکلیف دہ رویہ ہو جاتا ہے، ہمیں دکھ پہنچا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، توبہ استغفار کیجئے اور ان سے مشاورت کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی سکھائی ہے ہمیں کہ جب اللہ پر توکل کر لینا تو بس پھر مطمئن ہو جائیں، اور توکل یہ ہے کہ حالات جو بھی ہوں اس بات پہ یقین ہو کہ اللہ ہمارے لیے بہترین معاملہ رکھیں گے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، تو اگر کبھی کوئی ہم سے مشورہ لے تو ہم بہترین بات بتانے والے ہوں۔ ایک حدیث مسلم میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرمی، اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی کرنے پہ وہ سب عطا کرتے ہیں جو سختی کرنے پہ عطا نہیں کرتے۔ تو دیکھیے ہم کہیں نرم خوں ہیں یا ہم بہت سخت ہیں، ہم سے بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، ہم بڑے مشکل ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 164 میں کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ بڑے مہربان ہے مومنین پہ کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھایا، اور جو رسول کے کام ہے نا وہ کیا ہے؟ تلاوت آیات اور تزکیہ نفس اور کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ تو دیکھیے اگر مجھے اور آپ کو اپنی پرسنالٹی بلڈ کرنی ہے یا اللہ کو تھامنا ہے، دین پر چلنا ہے، تو یہ سارے کام کرنے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کرنے ہیں۔ یعنی آیات کی تلاوت کرنا، آیات جیسے جیسے پڑھتے جائے ویسے ویسے ان کے پیچھے آنا۔ حضرت عمر نے 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی تھی۔ یعنی ہم اپنا معاملہ دیکھیں اور وہ کیسے فہم اور سوچ اور عمل کے ساتھ آگے بڑھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اونٹ بھی قربان کیا تھا اس خوشی میں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی قرآن سے ایسا رشتہ جوڑنا ہے، اور پھر اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنا ہے، یعنی جو کچھ شرک بدعت اور جھوٹ اوٹ پٹانگ باتیں دل میں کینہ اور بغض چھپائے نا وہ سب نکال کے پھینک دینا ہے۔ پھر اسی طرح 167 اور 168 میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا کہہ کے کہتے ہیں تاکہ جان لیں کہ منافق کون ہے۔ یہ بہت زوردار آیت ہے، آج اس کو بعد میں مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں نا، جن کا ایمان کچا پکا ہوتا ہے، جنہیں اللہ پر یقین اور ٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں؟ جب انہیں اللہ کی راہ میں ابھارا جاتا ہے کہ کچھ لگا دو تو وہ عذر بہانے کرتے ہیں۔ تو کہیں میں اور آپ بھی ایسے تو نہیں ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے راستے میں لگانا سب سے مشکل اور دوبر ہو جاتا ہے؟ اللہ اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے معاملات کو درست کر دیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 200 آتی ہے اور یہ بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین اصبروا یا ایھا الذین صابروا یا ایھا الذین اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو؟ صبر کرو، اور اس میں 4 چیزیں ہیں۔ دیکھیے ایک یہ ہے کہ صبر کرنا، یعنی جو
مشکلات آئیں، تکلیف آئیں، ان میں درست رویے، درست انداز، درست سوچ پہ جم جانا۔ اور پھر جو یہ صابرو ہے نا، یہ پتہ ہے کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے اپنے آپس میں ارد گرد نظر ڈالیں، جو کفر والے ہیں، جو اللہ کے خلاف اٹھنے والے ہیں، وہ جان کھپا رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کھپا دیں، اور رابطوں میں کیا ہے کہ اندر اور باہر یعنی نفس کے دشمن شیطان اور سب سے محتاط ہو جائیں، اور بالکل جیسے کہتے ہیں نا الرٹ، ہائی الرٹ پہ آ جائیں، اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے، اور ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہمیں اپنانا ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔